یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب پوچھئے ان سے، کیا یہ بنانے مشکل ہیں یا جتنی خلقت کے ہم نے بنائی؟ ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپکتی ہوئی مٹی سے، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں سمجھائیے تو سمجھتے نہیں، اور جب کچھ نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے۔ پچھلی آیت سے عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا، اور اس کے بعد کی ان مذکورہ آیات کے اندر آخرت کا بیان ہے، اور اس کے متعلق کفار کے شبہات کا بھی جواب دے دیا گیا۔ پہلی آیت میں انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر دلیل پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ کائنات کے عظیم چیزیں یعنی چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ سب کچھ انسان کے مقابلے میں بڑی ہیں اور طاقتور ہیں، جبکہ انسان ان کے مقابلے میں حقیر بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ جب کفار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے اور اس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، تو اس کے لیے انسان جیسی کمزور مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہارے اندر روح پھونک دی، اسی طرح جب تم مر کر خاک ہو جاؤ گے پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نئی زندگی عطا کرے گا۔ اگلی 5 آیتوں کے اندر اس چیز کا رد عمل کفار کی طرف سے قیامت پر کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر جو قیامت کے دلائل وہ سن کر کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معجزات دکھا کر نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے فرمایا کرتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کے مطابق وہ تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، حشر نشر قائم ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی قائم دینی ہوگی، اللہ رب العزت سب سے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ ساری خبریں آخرت سے متعلق بالکل درست ہیں، اس لیے اسے مان لینا چاہیے۔
تو فرمایا گیا کہ جب ان کو یہ کہا جاتا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور انہیں کتنا ہی سمجھا لیا جائے مختلف انداز سے، لیکن وہ سمجھ کر نہیں دیتے تھے۔ اور جب کوئی معجزہ دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آخرت پر کے لیے دلیل ہوا کرتا تو اسے بھی مذاق میں اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور ان کے پاس اس کی ایک ہی دلیل ہوا کرتی تھی، اور وہ یہ کہ یہ بات ہمارے تصور میں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے چلے گئے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے ہم نہ کوئی عقلی دلیل مانتے ہیں، نہ کوئی نقلی دلیل، اور نہ ہم کسی معجزے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، یعنی آخرت سے متعلق جو خبر تمہیں دے دی گئی، جو واقعات تمہیں بتا دیے گئے، وہ اسی طرح ہی پیش ہونے والے ہیں، اور تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور ذلیل اور خوار کر کے تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور معجزات سے متعلق ان کا مذاق ہوا کرتا تھا، اور اس کو جادو پر محمول کیا کرتے تھے، اور تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دلیل سے اس کو رد کر سکتے، بس اس کو جادو کہہ کر اپنی جان چھڑا لیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار کے بار بار معجزے کے مطالبے کو کیوں نہیں مانا گیا؟ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کے لیے کہا کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ جس طرح ہم معجزہ چاہتے ہیں اس طرح کا معجزہ ہمیں دکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے کے مطالبے کو نہیں تسلیم کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزات انہیں دکھا بھی دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی ہر روز ایک نیا معجزہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کے جواب میں معجزہ دکھانے سے انکار کیا گیا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے معجزات نہیں دکھاتا، پیش نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے اور جس قسم کا معجزہ اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں وہی معجزہ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی بات نہیں مانی گئی۔ نیا معجزہ نبی ظاہر کرے تو اس کے وقار کے بھی خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے بھی خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا پچھلی اقوام میں، جب کوئی قوم کسی معجزے کا مطالبہ کرتی اور وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور اس کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو عام عذاب کے ذریعے سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا اور عام عذاب بھی اس پر نہیں لانا تھا، اس لیے مطلوبہ معجزات انہیں نہیں دکھائے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔